جو لوگ یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں یا فیس بک پہ، ان سے ایک گزارش تو نہیں کہہ سکتا میں، ایک نصیحت سمجھ لیں آپ کہ بیان جب سنیں نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ تو اے ٹو زیڈ پورا سنا کریں، تمیز سے، آرام سے۔ اس میں ہمارے ہاں افراتفری بہت ہے۔ میں عجیب بات بتاؤں، جب میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، بہت اہم زندگی گزارنے کا اصول ہے، تو ہم نے ان کے بارے میں سنا یہ تھا کہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے، ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ بھی وہ ضائع نہیں کرتے، بہت قیمتی وقت ان کا، اور بہت ٹائم کے پابند۔ ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بوتل جب مکمل بھری ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ایک بلبلہ بھی نہیں ہوتا، ہوا کی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو اس میں جب آپ کوئی نئی چیز ڈالیں گے تو کچھ پرانی چیز کو نکالنا پڑے گا، پانی کو نکالنا پڑے گا، پھر نیا پانی جائے گا۔ فرمایا اس بوتل کو یوں کریں، دائیں کریں، بائیں کریں، اس میں جگہ ہے ہی نہیں، جگہ بنانے کے لیے پرانا پانی آئے گا تو پھر نیا پانی جائے گا، ہوا کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ٹائم ایسا ہونا چاہیے، ہماری صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح تک کا اسکیجول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی نئی چیز کی جگہ بالکل بھی، بولو نہ ہو۔ نئی چیز جب آئے جب پرانی نکلے، نئی چیز یعنی آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہو یا کوئی نیا آپ اپنے اسکیجول سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ جب آپ کی لائف میں وہ نیا کام آئے گا تو پرانا والا نکلے گا، اور نئے کو جگہ جب دی جاتی ہے جب نیا پرانے سے امپورٹنٹ ہو۔ کیا خاندانی بات ہے یار، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں، یہ کھوپڑی شریف کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے آپ کا بیان سنتے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ کیا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، بچہ سمجھا رہا تھا اس کو۔ آپ کے گھر میں کوئی دراز ہے، بوتل سے زیادہ آسان مثال ایک ڈراز کی ہوگی نا، اس میں چیزیں بھری ہوئی ہیں اور آپ کے پاس وہی ہے، اس میں مزید آپ کچھ نہیں ڈال سکتے۔ فرض کر لیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہے، پاکستانی روپیز 5,000 نوٹ کے گڈیاں اس ڈراز میں، وہ دراز جو ہے فل ہے، اس میں مزید ایک گڈی بھی نہیں آ سکتی، 1 روپیہ کی بھی گنجائش نہیں ہے، آپ نے بھر دیا اس کو۔ اب اگر کوئی آپ کو آ کے گفٹ دیتا ہے 5 روپے کا سکہ، یا کوئی روٹی گفٹ کر دیتا ہے آپ کو، اور آپ کے پاس اس دراز کے علاوہ اس روٹی کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا اس 5 روپے کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا 1000 کے نوٹ کو رکھنے کی اب جگہ نہیں ہے، اتنا فل کر دیا کہ اب دراز بند ہی نہیں ہو سکتی اگر آپ مزید کچھ رکھیں گے اسے، تو آپ اس 1000 کی خاطر 5000 کا نوٹ نکالو گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو۔ 5000 کی مثال کے بجائے میں 1000 کی مثال دیتا ہوں، وہ زیادہ اچھی طرح کھوپڑی میں آئے گی، کیونکہ 5000 کے نوٹ کی ویلیو ڈالر یا ہم مسقط کے کرنسی یا کویت کی کرنسی سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے نا، وہ تو 5000 تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایسی مثال ہو جس کا مقابلہ تو کرایا جا سکے نا، 1000 کے نوٹ سے بڑی ہوئی ہے۔ اب کوئی 500 کا نوٹ آپ کو لا کے دیتا ہے، آ جائے گا اس میں؟ نہیں آئے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے 500 رکھنے کے لیے نکالنا کیا پڑے گا؟ 1000۔ تو آپ یہ گھاٹے کا سودا کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ آپ بولو گے بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، جیبیں بھی فل ہیں، دراز بھی فل ہے، اور اس کے علاوہ میرے پیر صاحب نے منع کیا کہیں اور پیسے رکھنے سے۔ مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، مثالیں فرضی ہی دی جاتی ہیں۔ قرآن نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں جو فرضی ہیں۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، سمندر کی تہ کا اندھیرا، لہروں کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اور سمندر کی تہ میں کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ نکال رہا ہے، ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ تو جیسے یہ شخص اندھیروں میں ہے، کافر اس سے بھی زیادہ اندھیروں میں ہوتا ہے۔ اب بتاؤ یہ فی نفسی ہی یہ مثال پاسبل ہے، ممکن ہے کہ ایک آدمی سمندر کی تہ میں ہو، اتنے اندھیرے ہوں اور ہاتھ نکال کے چیک کر رہا ہو؟ عملاً ممکن ہے؟ کیا ہو گیا؟ بول دو نہیں ہے، یہ تو بندہ مر جائے گا،
لیکن اتنی گہرائی میں جا کے کھڑا ہو کیسے ہوگا؟ ہاتھ نکال کے دیکھے گا کیوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیانات پہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فرضی کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں. فرضی کس سے نہیں سنا رہا. یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں اور ان مثالوں سے وہ چیز ثابت کر رہا ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور مثالوں کے ذریعے قرآن و سنت کی باتوں کو ثابت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. تو آپ نے دراز میں 500 کسی نے آپ کو دیے اور کہا کہ یہ دراز میں رکھ لیں. آپ رکھو گے؟ بولے یار 1000 کا نوٹ نکالنا پڑے گا, 500 میں اس میں نہیں ڈالوں. ابے کون سے ملک کی کرنسی؟ ہاں کرنسی کو چھوڑو. اب ایک آدمی لے آیا 5000 کا نوٹ اور کہتا ہے یہ رکھ لیں. آپ فوراً پرانا 1000 نکالو گے اور اس کی جگہ 5000 کا نوٹ بولو ڈال دو گے. یہی مسئلہ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے آپ کا اسکیجول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں جب اس دراز میں اس ٹائم میں کوئی نئی چیز آئے تو پرانی سے قیمتی ہو تو اس کو لاؤ اور پرانی کو نکال دو. پرانی سے قیمتی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میرا یہ شیڈول ہے, یہ اسکیجول ہے, اس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے. اور پھر کھانے کے بعد اب کوئی دماغی کام بول لو یار, جملہ مکمل کر لیا کرو. کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں کرتے تھے. اب کھانے کے بعد آرام. اگر رات کا کھانا ہے تو کچھ دیر واکنگ, کچھ دیر چلیں گے پھریں گے, اس کے بعد سو جائیں گے. دوپہر کا کھانا کھایا ہے, قیلولہ کرنا ہے, آدھا پونا 1 گھنٹہ سونا ہے. پھر فجر سے لے کے 11-12 بجے تک دماغی کام ہے. یہ تھوڑے وقت میں انسان اتنا کام کر لیتا ہے کیونکہ صحت بھی ایک نمبر. جب آپ لذت کے ساتھ کھانا کھاتے ہو سوچ کے چبا کے تو کھانا باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے کہ نہیں لگتا, اور ٹائم بھی صحیح ہے. پھر دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ بھی حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, وہ آرام نہیں کرتا. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دوپہر کھانے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بھی سو جاؤ نا, آرام کر لو, آپ کی باڈی پورے دن کے لیے چارج ہو جاتی ہے, ایسے فریش ہو جاتے ہو آپ. لیکن لوگ اس آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کے ٹائم کو بچانے کے لیے 11-12 بجے تک کے ٹائم اپنا برباد کر دیتے ہیں. تو ہمارے حضرت یہ بتایا کرتے تھے, فرمایا میری جو زندگی جن اصولوں پہ گزر رہی ہے وہ ہے التقلیل للتکثیر, کام کم کرو تاکہ زیادہ ہو سکے. اور جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس پہ گزرتی ہے التکثیر للتقلیل, کام زیادہ کرو تاکہ آگے کچھ بھی نہ ہو سکے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بہت مشکل ہے. یعنی دیکھنے میں ایسا لگے گا کام کم کر رہے ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے ان کا کام زیادہ ہوگا. اور جو آپ کو اس طرح کا مصروف آدمی نظر آئے نا, افرتفری ادھر, کھانا وانا کیا ہے یار, ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ ہم نے تو ملک کو ایک پہنچانا ہے, یہ کھانے وانے نہیں کھانے, ہم نے تو ملک کی خدمت کرنی ہے, ہم نے تو اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے, بڑا آدمی بنانا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے سونے کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, وہ تو واکنگ کے درمیان بھی ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی, بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کا کھانا آئے گا, پھر یہ چبا چبا کے کھائیں گے, پھر اس کے بعد لمبے ہو جائیں گے, پھر اٹھیں گے. نا 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 نا. انگریز دیکھو نا کیا سب بھاگ رہا ہے, برگر کھا رہا ہے, بوتل پی رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں دیکھ رہے اینڈ میں بالآخر لٹک کے. سارے انگریز بھی ایسا نہیں ہوتے, وہ بھی بہت سے ان میں بھی سمجھدار ہوتے ہیں, ان کا بھی یہی لائف اسٹائل ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو میرا لائف اسٹائل ہے یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے, لیکن یہ کم اس لیے ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو سکے. اور باقی بڑا کام کر کے گئے, ان کی تحقیقی کتابیں پڑھے تو آدمی حیران ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جامعۃ الرشید میں, بڑے ماشاء اللہ اللہ نے استعداد دی ان کو. میں جب جاتا ہوں تو عموماً میرے ساتھ بیٹھ کے ان کی گپ شپ ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں یار میں تو جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کام اتنا کس وقت کر لیا؟ کہ بھائی فجر سے لے کے ظہر تک بس یہ میرے کام کا ٹائم, خوب دماغی کام کرتا ہوں. اتنی برکت دی اللہ نے اس میں, باقی سارا دن فارغ کا مطلب دوسرے کاموں کے لیے. اتنی برکت, کیسے کیسی تحقیقی کتابیں لکھ لی, کیسے کیسے تحقیقی مقالے لکھ لیے. اور ہمارے ہاں 11 بجے پوستیوں کی طرح اٹھ کے دفتر جائے گا. شاعر کہتا ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جس کو تجھے چاہیے کہ محفوظ رکھے وہ 5000 کا نوٹ نہیں ہے, وہ ٹائم ہے. سب چیزیں مل جاتی ہیں, وقت نہیں ملتا.
اور کہتے ہیں اس سب سے قیمتی چیز کے بارے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اس کو سب سے سستا سمجھ رہا ہے. جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ سب سے سستا. کسی بوڑھے سے کہو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ٹائم واپس آ جائے, جو 20 سال پہلے آپ تھے وہ دوبارہ مل جائے 20 سال آپ کو, اور 1 کروڑ روپے دو, وہ چوری کر کے دے دے گا آپ کو. کہے گا یار مجھے 20 سال کا ٹائم جو میں گزار چکا ہوں وہ واپس چاہیے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو گزر گیا ٹائم انسان کو چاہیے واپس آ جائے, لیکن وہ واپس نہیں آتا. اتنی قیمتی چیز. تو یہ میں نے حالات بیان کیے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے جن کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں پانی سے, دراز میں ہزاروں کے نوٹ ہیں, اور مزید نوٹ جب تک اس سے قیمتی نہ آئے وہ پرانے نوٹ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اسکیجول ایسا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں اگر کوئی اس سے زیادہ قیمتی کام آئے گا تو ہم کریں گے, نہیں آئے گا تو ہم نہیں کریں گے. اور دوسری طرف اس کے مخالف لوگ بھی ہیں. آج ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ہے, لیکن اچھا جب ٹائم نہیں ہے لیکن آپ نے دن میں کیا کارنامے کیے؟ کارنامے تو کچھ بھی نہیں کیا. ابے تو اتنا مصروف آدمی ہے, تو پتہ نہیں کہ ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہوگا, اگلی دفعہ تو ہی کرے گا. جب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا مطلب بہت زبردست تیری لائف گزر رہی ہے نا, اب تو پتہ نہیں کیا کر لے گا. کرتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں. کیوں؟ بے برکتی. اٹھیں گے صبح 11 بجے, 11 بجے اٹھے تو جو اصل دماغ کے سوچنے کا, جس میں باڈی بھی آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے. حکیم سعید تو کہا کرتے تھے ناشتہ بھی صبح فجر کے بعد کر لو, کیونکہ صبح کے وقت جو انسان کا معدہ ہے نا اور ہوا میں آکسیجن کا تناسب اتنا ہوتا ہے, میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے, اس وقت پراٹھے بھی ہضم ہو جائیں گے آپ کے. ابھی حکیم سعید صاحب نے بڑی خاندانی سے, جلدی سے بس بات مکمل کر رہا ہوں. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے 11 بجے اٹھے آپ, 11 بجے اٹھ کے اب آپ ناشتہ تک 12 بج جائے. آدھا دن گیا تیل لینے, جو کام کا ٹائم تھا وہ ہو گیا. 12 بجے آپ دفتر پہنچو گے یا شاپ پہ پہنچو گے, بزنس کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو. وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں بھوک لگ جاتی ہے, اگرچہ بھی ناشتہ کیا ہے لیکن الحمدللہ معدہ ہضم کرے نہ کرے ہم نے تو لنچ کرنا ہی کرنا. تھوڑی دیر ٹھش پش کیا, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ ٹھش پش کیا, یا تھوڑی دیر کچھ کام وام کیا, یا سائیکلوں کا پنچر لگایا, جو بھی کر رہے ہو. اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہے. کھانا ماشاءاللہ کھایا نہیں بلکہ پھوڑا, کھانا کھایا نہیں بلکہ پھوڑا. کھانا کھانے کے بعد انسان کا لمبا ہونے کا دل چاہتا ہے, کہ نیند آتی ہے. سوئیں کہاں, کوئی معمول سونے کا ہے ہی نہیں. دماغ کا دہی بن گیا, تھکے تھکے. تبھی میں تو لوگوں کے چہروں پہ دیکھتا ہوں رونقیں نہیں ہیں, تھکے 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 تھکے, نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے, گالیاں دے رہے ہیں معین اختر کے ماموں کی طرح. بات بات پہ کیا آ رہی ہیں, جب فریش ہی نہیں ہے تو گالیاں ہی آئیں گی نا, بات بات پہ گالیاں. بس تھکے 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 عصر میں مغرب میں گھر آ گئے, تھکے ہوئے ہیں, بیوی سے پھٹا ہوگا. کھانا وہ ویسے ہی ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ دوپہر قیلولہ نہیں ہوتا, کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا. وہ بغیر بھوک کے کھایا تھا وہ کھانا. کولیسٹرول بننا شروع, اس کھانے سے طاقت کم اور چربی زیادہ. رگوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا. ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. ٹینشن نہیں بھی ہو تو خامخواہ کی ٹینشن ہے, لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے. صحیح ہے نا. اور اگر کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر تو ڈبل کوئی مسئلہ ہو گیا. تو اب کہنے کو تو سارا دن حضرت کا بہت بزی ہے, کام دھیلے کا بھی بولو نہیں ہو. کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا صبح واکنگ کیا کرو, تو بہت ہمت کر کے آج فجر کے بعد, فجر میں اٹھ گئے, اول تو اٹھ نہیں سکتے تھے, لیکن واکنگ کے دوران باتیں کر کے اس واکنگ کا بھی بیڑا بولو غرق کر. وہاں بھی ٹینشن. خلاصہ یہ نکلا بھائی رات کو جلدی سو جایا کرو, صبح 3-4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, فجر کی نماز پڑھو تمیز سے, اس کے بعد جاگنگ کرو. صحیح ہے نا. فجر سے پہلے اگر سونا چاہو تو 15-20 منٹ سو سکتے ہو. رات کو جلدی اٹھ گئے تو فجر سے پہلے 15-20 منٹ سو جاؤ, وہ نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے سو جایا کرتے تھے, آرام کرتے تھے. تو پھر فجر کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کرو. آپ کہہ سکتے ہو فجر کے بعد مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی, فجر کے بعد میں اکیلا ہی بازار میں, تو بازار جانے کی کیا ضرورت ہے. باقی جو کام ہے وہ فجر کے بعد رکھ لو, جو بازار کے کام ہے وہ 2:45 بجے رکھ لو دوپہر. جو کراچی میں تو ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو زندگی میں چہرے پہ بھی نور آئے گا, برکت آئے گی, فریشنس ہوگی, اور افراتفری میں کام نہیں ہوں گے, اور تھوڑے وقت میں اللہ بہت زیادہ کام لے لے گا آپ سے.